غریب بھی اللہ دی راہ تے دیندے نے، جڑے امیر بھی اللہ دی راہ تے دیندے نے، جڑے معاف بھی کر جاندے نے، غصہ بھی پی جاندے نے۔ اللہ فرماندا ہے اے احسان والے لوگ نے، یہ احسان کردے نے لوگاں تے، یہ محسنین وچوں نے۔ تے محسنین نال رب کی کردا ہے؟ فرمایا اللہ اسی انہوں اپنا پیارا بنا لینا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ویکسینیشن کراتے ہیں غربت میں بھی اور امارت میں بھی، فقر میں بھی اور تونگری میں بھی، تو لیکن ارشاد فرمایا مالک نے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ بندے جو اللہ کی راہ میں تنگی کی حالت میں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خوشحالی کی حالت میں دیں، فرمایا وہ تو بڑے ہی اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں یار غریب بندے کو تو نہیں دینا چاہیے، جو غریب بندہ ہے اگر اس کو دینے میں نقصان ہوتا تو اللہ سے بڑا تو کریم ہے ہی کوئی نہیں نا زمانے میں، اللہ سے بڑا تو مہربان زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں نا جی۔ تو جب اللہ کی ذات فرما رہی ہے ماڑا بھی دوے تے تگڑا بھی دوے، چھوٹا بھی دوے تے وڈا بھی دوے، نابالغ بھی دوے تے بالغ بھی دوے، شادی شدہ بھی دوے تے غیر شادی شدہ بھی دوے، بچیاں والا بھی دوے تے جیتے بچے نہیں وہ بھی دوے، بندہ بھی دوے تے عورت بھی دوے، جوان بھی دوے تے بڈھا بھی دوے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے بہاریں ہی بہاریں ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، وہ فائدے سے سمیٹے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کی راہ میں دینا یہ بڑا کمال نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے ذریعے ہم بڑی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، بڑی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بندے کے دل کے اندر یہ جذبہ، یہ ذوق، یہ شوق ہونا چاہیے، اور سرکار کی نمایاں سنتوں میں سے یہ سنت ہے۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہماری دنیا جہان سے سب سے بڑی محبت کی جگہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی ذات کے بعد ہر چیز سے آگے ہے۔ سرکار کی سنت یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اور پہاڑ کے برابر سونا ہو، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ سونا ہی سونا، یہاں سے لے کے جڑا والا تک پورے کا پورا علاقہ سونا ہی سونا ہو، سونا ہی سونا ہو، 3 دن نہیں گزرنے دوں گا، سارا اللہ کی راہ میں دے دوں گا، سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ تو یہ جو جذبہ ہے سرکار ابھار رہے تھے۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، باہر سے وفود آتے، وفد کی جمع وفود، اور وفد گروپ، لوگوں کا اکٹھ، اجتماع، جماعت کہہ لیں، ایک ٹیم کہہ لیں، تو وہ وفد آتے، وہ گروپ آتے، ٹیمیں آتی، لوگ آتے اسلام کے لیے، سرکار کی بارگاہ میں مسئلے پوچھنے کے لیے۔ کئی ماڑے بھی ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہو کے خود کہتے ان کی مدد کریں۔ یہ کتنا نورانی کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں بیچتے، پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے، جاؤ گھروں میں جا کے دیکھو کوئی چیز ہے وہ ان کو دے دی جائے، یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے، پھر سرکار فرماتے فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، وہاں سے جا کے مال اکٹھا کر کے لے آؤ، ان لوگوں کے کھانے کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا جو نیکی کی طرف راہ دکھاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے نیکی کر لی۔ ہم اگر خیرات نہیں کر سکتے، ہم راہ تو دکھا سکتے، ہم راہ تو دکھا سکتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی میں یہ بڑا نمایاں پہلو تھا، اور یہ رنگ سرکار کے ہر صحابی پر چڑھ گیا تھا، اور ایسا نمایاں رنگ چڑھ گیا کہ جس کو بندہ تصور میں لا ہی کوئی نہیں سکتا۔ ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پہ اتنے خیرات کرنے والے تھے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، پیسے دے کے جنت خریدنے والا بندہ۔ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی، سرکار فرماتے ہیں وہ جو خریدے گا، آج کے لاکھوں روپوں میں وہ خریدا جاتا تھا، لاکھوں میں۔ کون ہے جو خرید کے دے مسلمانوں کو؟ حضرت عثمان غنی فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں۔ غزوہ تبوک میں مسئلہ بن گیا تو اونٹوں کے اونٹ دے دیے، گھوڑوں کے گھوڑے دے دیے، یا رسول اللہ حاضر ہیں۔
ایک بار بھی کھڑے ہوئے، دوسری بار بھی کھڑے ہوئے، تیسری بار بھی کھڑے ہو گئے۔ اور کتنے ایسے صحابی تھے جو کمزور تھے، جو ماڑے تھے، مالی لحاظ سے، سارا دن مزدوری کرنا، اور مزدوری کے بعد جو حاصل ہوتا اپنی ضرورت کا کچھ حصہ گھر رکھتے، باقی سارا اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ بڑا ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا جذبہ بڑا ہونا چاہیے۔ کریم اس بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو اللہ کی مخلوق کو پالتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کا سوچتا ہے۔ یہ خیرات کا یہاں سے حساب لگائیں، کتنی بار یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک بندہ کسان ہے، اس نے اپنی مرضی اور ضرورت کے لیے پودا لگایا، اس کی کوئی نیت نہیں جانور کھائیں گے، فلاں کھائیں گے، فلاں کھائیں گے، اس نے اپنی ضرورت کے لیے جانور، اپنی ضرورت کے لیے پودا لگایا، وہ فصل بڑی ہو گئی، اب اس نے سایہ بھی چھوڑا، پرندے آ کے اس کے سائے میں بیٹھنے لگے، فرمایا اس کا ثواب بھی اس کو دو۔ پرندے اس فصل میں سے کچھ کچھ دانے چننے لگے، فرمایا اس کا ثواب اس بندے کو دو۔ تو جو بذات خود ڈائریکٹ دے گا اس کو اللہ کی طرح نوازے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جڑا اللہ نو قرض حسنا دینا چاہتا ہے؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی، ان کی انداز دیکھیے گا، کیا کمال انداز ہے اور کیا کمال ان کے معاملات۔ جب انہوں نے یہ آیت مقدسہ سنی تو باہر تھے اور اندر ان کی بیوی تھی، کہا کہ بچوں سمیت جلدی باہر آ جاؤ، جلدی باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ بیوی باہر آئی اور راضی ہو گئی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کو جو قرض دے، ہے کوئی تم میں سے؟ کہا میں یہ سارا باغ دے دیا اللہ کی راہ میں۔ بیوی خوش ہوئی، کہا تو نے بڑا بہتر کام کیا ہے، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور سرکار کو جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میرے پاس سب سے اعلیٰ باغ تھا تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ سارے کا سارے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ان کے بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھیں، ضرورتیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ جان چکے تھے حقیقت کیا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے کمزور کوئی نہیں ہونا اس جہاں میں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ اتنے تو کوئی بندہ سانو آکھے نا یار 10ویں حصے سے پارٹنرشپ کر، تو میں 10 خاندانوں کو بھی پیسے کٹھے کر کے انہوں دواں گا، لے یار انہوں دے، اتنے ڈبل لبدا پیا ہے دنیا کا کوئی ایجا ڈبل دینا ہوئے۔ ہمارے جتنے بھی بینک ہیں، وہ جتنے بھی بینک ہیں وہ تقریباً 7% دیتے ہیں۔ 1 لاکھ کا تقریباً وہ کوئی 600-700 روپیہ دیتے ہیں، پھر اوپر گورنمنٹ کے ٹیکس ہیں، جب ان کو نکلوانے جائیں گے تقریباً وہ 300-400 روپیہ بنے گا، جو سودی ہیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ریشو مل رہی ہے۔ تو جدھر اللہ فرماتا ہے میں ڈبل دوں گا، لاکھ دو تو لاکھ تے تہاڈا ہے، تو میں 3 لاکھ داں گا یا 2 لاکھ تے پکا تہاڈے واسطے، کٹ تو کٹ۔ اور پھر کہیں فرمایا میں 10 گنا زیادہ دوں گا، جتنا تو نے دیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ دوں گا، پھر فرمایا 700 گنا زیادہ دوں گا۔ تو مالک کی بات کوئی جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں دنیا کے اندر ہم کتنا، ہمیں پتہ چلے نا فلاں فصل کے اندر ہمیں نفع زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر محنت بڑی ہے، ہم محنت کرنے کو بھی تیار ہیں، رات 12 بجے اٹھ کے پانی لگانے کو بھی تیار ہیں، ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ صحابہ جانتے تھے یہ جو مالک نے کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے۔ ہم صرف دماغ سے مانتے ہیں کہ اللہ کئی گنا دیتا ہے، دل سے قبول کوئی نہیں کرتے۔ دل سے قبول کریں تو ہر جگہ سے پیسہ لا کے وہاں دے دیں۔ کتنے بلنڈر ہوئے ہمارے ملک میں، کتنے لوگ آئے پیسے ڈبل کرنے والے، تو کیا لوگوں نے کیا؟ لوگوں نے خاندانوں سے پیسے لے کے ان کو دیے کہ ڈبل کر کے دے دو۔ لیکن یہاں میں تو سگے بھائی کو کہنے کو تیار نہیں ہوں، او لالا جے رب نو راضی کرنا ہی او اضافی پیسے دے اللہ دی رات، تو جے آج کوئی ڈبل شاہ آ جائے تو پھر میں کئی بندوں کو مشورہ دوں گا نا پیسے ہوتے رکھا، جس کا یقین بھی کوئی نہیں، شک ہے، نہ میں بہن کو مشورہ دے سکتا ہوں، نہ بھائی کو مشورہ دے سکتا ہوں، نہ بوڑھے باپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، ابا جی یہی کام آنے ہیں، ماں جی جڑیاں والیاں پائیاں جے نا یہ نہ کر جو اللہ دی رات، انہاں نہیں کام آنا جے، اے جڑے ہاتھ چ کڑے پائے جے
یہ اللہ دی راہ تے دے دو ماں جی، انہاں نے قبر دی جا کے اگ بجھانی جے، ہم تو کہتے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے کیوں نہیں ہے؟ یہ تو میرے حصے میں آئیں گے، میں کیوں اللہ کے حصے میں دوں؟ میں گویا کہ اللہ کے حصے کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو گیا ہوں۔ دو ہی آپشن ہے نا، یا تو یہ اللہ کے پاس چلا جائے گا یا میرے پاس بطور وراثت آئے گا۔ میں کہتا نہ اللہ دی راہ تے نہیں جان دینا، ماں دا بھلا نہیں کرنا، اور نہ اللہ کی راستے میں جانے دینا، مجھے ہی آتا رہے۔ تو جب اس طرح کے عقائد و نظریات ہوں گے، صحابہ تک ہم ویسے نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا کمال کیا تھا، اور بیوی کا کمال کیا ہے؟ یہاں تو 20 بار بیویاں جو ہے وہ مشورہ دینے کو تیار ہو جاتی ہیں، وہ تو ایڈے ہی چلا ہو گئے، وہ پورا باغ ہی تو اللہ دی راہ دے دیتا ہے، ایک بوٹا دے دینا سی بس۔ تیرے جو 100 درخت نے باہر لگے ڈیرے تھے، تو ایک درخت دے دے اللہ دی بات، ٹھیک ہو گیا کام۔ وہ تو سارا باغ ہی دے دیتا ہے۔ اور بی بی کہنے لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تسی کیڈا چنگا کام کیتا ہے، تسی سارا باغ ہی دے دیتا ہے۔ پھر بیوی نو کہندے نے جلدی باہر نکلا ہے، جلدی نکلا ہے، یہ ساڈا نہیں اللہ دا ہو گیا۔ اسی مسجد بھی کوئی شاید دیتی ہوئے نا، تو پھر کہنا نہ دیتے، اے سی تو میں ہی دیتی ہے، لوائے تو میں ہی آئے، وہ چلاندے کیوں نہیں تسی؟ سال بعد پھر اسی کہنے میرا حصہ میں دیتے نے، پکھے کیوں نہیں چلاندے جی، میں لے کے دیتے نے۔ وہ صحابی رسول باغ دے دیا اللہ کی راہ میں، بیوی کو جلدی باہر نکل، ساڈا حصہ کو نہیں ہوں اتنے، جلدی باہر نکل، کیا اللہ دی راہ دے۔ ہم روپ ڈال رہے ہوتے ہیں انتظامیہ، یار اے کم تسی کیوں نہیں کرتے؟ ابو دہدا کیسے کمال بندے ہیں، ادھر آیت مقدسہ سنی، ادھر انہوں نے سارے کا سارا باغ اللہ کی راہ میں دے۔ اور جب اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کتنے صحابہ کے واقعات ایسے ہیں، کتنے صحابہ کے، کسی نے شکر خرید کے بیچنا شروع کر دی، اللہ بیچنا کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دی۔ کسی نے کہا جی پیسے دو، کہا نہ اللہ فرماتا ہے پسند کی چیز تو یہ میری پسندگی ہے۔ کسی صحابی نے اپنے پوری جانوروں کی قطاروں میں سے جو سب سے ٹاپ کے جانور تھے وہ نکالے اللہ کی راہ میں دے دیے، کہا جی اس کو نہ دیں، یہ تو آپ کا ٹاپ کا جانور ہے، سواری آپ کی۔ فرمایا نہ اسی کو تو دینے میں مزہ آئے گا، کیوں؟ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پیارا ہے۔ ہم کہتے نہ جیڑا سوٹ اللہ دی راہ تے دینا ہے وہ انہوں کہنا ہے دکاندار نو، تیرے کو کچھ 600-700 والا بھی ہے، کیوں کی کرنا جے؟ وہ یار وہ ختم وچ رکھنا ہے، تیرے کو 5000 والا بھی ہے، وہ دینا فلاں بیلی نو تحفہ دینا ہے تو انہوں دینا۔ جب میری تقسیمیں ایسی ہیں تو معاملات بھی تو ایسے ہونے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک لمبی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لینا جی تو پھر اللہ کی راہ میں دینے کی طاقت ہمیں معلوم ہوگی کیا ہے۔ حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مشکاہ شریف کے اندر بھی ہے، جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی، زلزلہ آنے لگا، وائبریشن کرنے لگی، تو اللہ پاک نے پہاڑ کو اس کے اوپر گاڑ دیا، پہاڑوں کو بطور میخیں بطور کیل زمین کے اوپر لگا دیے۔ اب زمین کے اندر وہ جو کپاہٹ تھی، وہ جو وائبریشن تھی، وہ جو ہلنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ فرشتے پہاڑوں کی مضبوطی پہ تعجب کرنے لگے، یار ایڈے پاورفل، ہم نے نا اصل پہاڑی سلسلہ دیکھا ہی نہیں ہے، وہ دو یہ کوہ کراکرم یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، چلتا ہی جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے۔ تو بڑے طاقتور اللہ کی یہ بڑی ایک عظیم مخلوق ہے پہاڑ۔ اچھا پھر ان کے اندر بھی صلاحیت ہے، پہاڑوں کے اندر بھی صلاحیت ہے بڑھنے کی، چھوٹے بڑے ہونے کی، یہ پودا بڑھتا ہے، ان کے اندر بھی مالک نے صلاحیت رکھی ہے بڑھنے کی۔ فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ بڑی مخلوق ہے، یا اللہ اس سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے، بڑی پاورفل مخلوق ہے۔ اللہ فرمائے ہاں لوہا جو ہے اس کی مضبوطی یہ ہے وہ اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، پہاڑ کو پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ یا اللہ اس سے بھی کوئی تیری سخت مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے، جو آگ ہے وہ لوہے کو پگھلا دے گی۔ یا اللہ اس سے بھی کوئی پاورفل ہے؟ فرمایا پانی آگ کو بجھا دے گا۔ یا اللہ اس سے بھی کوئی پاورفل ہے؟ فرمایا ہاں ہوا، فرمایا وہ اس کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ یا اللہ اس سے بھی کوئی پاورفل ہے؟ فرمایا ہاں انسان کے ہاتھ کا دیا ہوا وہ صدقہ جو ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، وہ اس سے بھی پاورفل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی طاقت ہے اس کا۔ دنیا کی ہر پاور سے پاورفل مخلوق ایک طرف،
اور اللہ کی راہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بغیر دکھلاوے کے صدقہ دیا ہوا ایک طرف۔ ترمذی میں ہے، مشکات، دونوں جگہ پہ یہ حدیث بات ہے۔ کتنا کمال ہے اور کتنی فضیلت ہے اور کتنا بلند و بالا اللہ رب العزت نے یہ معاملہ عطا فرمایا۔ بی بی پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت میں سے کسی نے بکری ذبح کی، جب بکری ذبح کی تو اس میں سے نا تھوڑا سا اس کا یہ جو ہاتھ والا حصہ ہے دستی، وہ تھوڑی بچا کے رکھ لی کہ گھر کی ضرورت میں آ جائے گی، سرکار آئیں گے تو ان کو بھی ہم دے دیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما باقی یا منہا، فرمایا کوئی شے بچی؟ کہنے کوئی شے نہیں بچی، باقی سارا اللہ کی راہ میں دے دیا، صرف ایک ہاتھ کا حصہ وہ باقی بچ گیا۔ کہا ہاں جی کوئی چیز بچی ہے؟ باقی سارا تو اللہ کی راہ میں رکھ دیا ہے، الا کاتفھا، صرف ایک دستی بچ گئی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، کمال ہی کر دی سرکار نے۔ سرکار فرمایا باقی یا کلھا، فرمایا سارے دا سارا باقی ہے، جڑا تسی کہندے ہو پے نا صرف دستی بچ گئی ہے، باقی سارا دے دیتا ہے، باقی سارا ختم ہو گیا، گھر کوئی نہیں۔ سرکار فرمایا جڑا دیتا ہے وہ تے باقی ہے، جڑا اللہ دی راہ تے دے دیتا ہے باقی ہے، وہ بچیا ہے۔ اور فرمایا غیر کاتفھا، جیڑی دستی تسی گھر رکھ لی وہ تو استعمال ہوگی، وہ باقی نہیں، باقی وہ ہے جڑا اللہ دی راہ تے دے دیتا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال ضائع نہیں، وہ باقی ہے، وہ بچ گیا ہے، وہ بڑھ گیا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کل اللہ کی بارگاہ میں بندہ جائے گا اور اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ تیرا ہے، تو نے خیرات کیا، یا اللہ میں تو کوئی نہیں ایڈے ایڈے پہاڑ تیری راہ سے دیندہ رہا۔ فرمایا وہ جو کھجور تو نے دی تھی نا، وہ کھجور کی ہم پرورش کرتے رہے، وہ ہمارے پاس پڑی رہی، وہ بڑی ہوتی رہی، بڑی ہوتی رہی، بڑی ہوتی رہی، یہ پہاڑوں کی شکل میں اس کا ثواب تجھے مل رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ جس طرح تمہارے پاس ایک جانور ہوتا ہے، پھر ایک جانور سے 2 ہو جاتے ہیں، پھر 4 ہو جاتے ہیں، پھر 10 ہو جاتے ہیں، پوری کی پوری ویلی بھر جاتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتے اتنا نہیں رہتا، جو اللہ کی راہ میں دیتے وہ اتنا نہیں رہتا، ڈی ویلیو نہیں ہوتا۔ ایک بندہ آپ کو یہ کہے کہ مجھے یار 1 لاکھ روپیہ دے دو، وہ 10 سال بعد مجھ سے 3-4 لاکھ روپیہ لے لینا، تو سمجھدار بندہ کہے گا یار 3-4 سال بعد تو پیسے کی ویلیو گر جانی ہے، میرا پیسہ تو پھر وہیں ہوگا۔ آج سے 10 سال پہلے 1000 کی کتنی چیزیں آتی تھیں اور اب کتنی 1000 کی چیزیں آتی ہیں؟ 10 سال پہلے چیزوں کا ریٹ کیا تھا، اب پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا نا جی۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے چیز ڈی ویلیو کوئی نہیں ہوتی، وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ کم کوئی نہیں ہوتی، وہ تھوڑی جتنی ہم دیتے اتنی نہیں ہوتی، وہ کئی گنا بڑھ جاتی۔ تو صحابہ کرام کے اندر بڑا جذبہ تھا، وہ جوش، وہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوگی تو کمال ہو جانا ہے، پھر وارے نیارے ہو جانے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے رشک آتا ہے، مدینہ میں قحط ہو گیا، ساڈے تو پٹرول نہیں نہ لبدا، بھئی اتو پٹرول تھوڑا مہنگا ہو گیا یا سستا ہو گیا، پٹرول نہیں لبدا سانو، لوگ لینا میں لگے نہیں لبدا، کیوں؟ انہوں نے اپنا ناجائز فائدہ اٹھا لیا، سٹاک کر لیا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قحط کے دن ہے، ضرورت کا مال ہے، جو یہ سمجھیں کہ جو یہ پچھلے دنوں پٹرول کی صورتحال تھی یہی صورتحال ہے، کھانے کو چیز مل کوئی نہیں رہی، آپ کے اونٹوں کے اونٹ لدے آگے، تو بڑے بڑے جو ڈیلر ہیں سٹاکیے وہ آگے کہا کہ حضور ہمیں دے دیں، کنے دا مال ہے؟ لاکھ دا، 2 لاکھ میں دینا، کنے دا مال ہے؟ لاکھ دا، او نہیں جی انہوں 2 چھڈو میرے کو 3 لے لو، کنے دا مال ہے جی؟ لاکھ دا جی، میں 4 لاکھ دینا۔ اس کے اوپر ان کی پہنچ نہیں تھی، فرمایا میرا سودا ہو گیا ڈن، کدے نال ہو گیا جی؟ منو 10 گنا لب گیا۔ منو 10 گنا کون دیندا ہے؟ وہ لاکھ دا 10 لاکھ کون دے گا؟ تو انہوں ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا میں اللہ نال سودا کر لیا، سارے غریباں نوں فری تقسیم کر دی۔ وہ سوچ میری تے تہاڈی کیوں نہیں بنتی؟ ضرورت کے دن ہے، اس وقت پیسے کا ریٹ لگنا ہے، اور لوگ ڈیلر آ کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا لیں، 4 گنا اس وقت یہ بڑی بات تھی۔ فرمایا نانا میں تو اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ سے سودا ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کم کم 10 گنا تو دوں گا،
تو میں آپ سے 4 گنا لوں، یہ میری سیاڑپ ہے، یا 10 گنا لوں، یہ میری سیاڑپ ہے؟ تو میں سیاڑپ کا سودا کیا ہے، دانائی اور فہم کا سودا کیا ہے، میں 10 گنا دے دیتا ہے۔ میں سارے غریباں نو بلایا، بلا لو جی، دے دو انہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال بندے ہیں۔ یہ صحابہ کے بیٹوں کا یہ عالم ہے تے پیوواں دا کی عالم ہوئے گا، جنہ تھوڑا تھوڑا چیر سرکار کو کڑھیا ہے تے جنہ دیا راتاں دے دن ہر وقت سرکار دے نال نے، انہاں دا کی عالم؟ یہ پتر ہے حضرت عمر دے۔ آپ جب بھی گھر میں آتے نا جی، جب بھی گھر میں آتے تو ساتھ کسی نہ کسی کو لے آتے، غریب کو، مسکین کو لے آتے، تے گھر جڑی روٹی پکی ہوندی ان کہنے کھاؤ جی میرے نال بیٹھ کے۔ ان کے بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی نے وہ رکا لکھ کے بھیجا، بہن جی پرجائی صاحبہ اے ساڈے بھرا نوں کھواندے کوئی نوں ماڑا بڑا ہو گیا۔ آپ نے جواب دیا میں تو اس کے کھانے کا بندوبست پورا کرتی ہوں، وہ ہر روز اس کے کھانے کی جتنی ضرورت ہے میں دے دیتی ہوں۔ اور پھر ان کو پتہ چلا، کار بھی نہیں دستے، پھر پتہ چلا کہ یہ اکیلے نہیں کھاتے، وہ جو آپ پکا کے دیتی ہے وہ اکیلے نہیں کھاتے، وہ 3-4 بندے راستے سے لے آتے ہیں۔ تو وہ شرعی اصولوں کو بیویاں سمجھنے والی تھی بھی جے اینو میں راضی کر لیا تو رب راضی ہو جانا ہے، جے اے ناراض رہا تو مالک بھی راضی کوئی نہیں ہونا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ کئی کلومیٹر تک راستے میں، کئی کلومیٹر تک آپ نے بڑی رقم جمع کی، حضرت عبداللہ بن عمر کی بیوی نے، کئی کلومیٹر تک آپ کی بیوی نے وہ رقم جمع کی اور کہا جتنے بھی راستے میں فقیر، غریب، یتاماں بیٹھتے ہیں ان ساروں کو یہ رقم دی جائے، عبداللہ بن عمر گزرے ان کو کوئی غریب نہ ملے اور وہ اکیلے ہیں اور پورا کھانا کھائیں۔ جس وقت اگلے دن آئے بندہ ہی کوئی نہیں راستے میں، بندہ ہی کوئی نہیں مل رہا۔ جب بندہ ہی کوئی نہیں مل رہا، اکیلے آئے تو پھر آپ نے کہا مجھ سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا، میں تو غرباء کے ساتھ کھاتا ہوں، پھر مجھے سکون آتا ہے، اکیلے کھانا یہ میری شان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کتنا انتظار کرتے، دور دور سے لوگوں کو دیکھتے، کوئی راہگیر آوے گا تے رل کے بیٹھ کے روٹی کھاواں گا، کوئی راہگیر آوے گا تے رل کے بیٹھ کے روٹی۔ یہ وہ بندے تھے، وہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے اللہ اس کے اندر راضی ہے، اللہ رب العزت کو اس طرح اگر ہم معاملہ کریں گے تو مالک ہم پہ راضی ہو جائے گا، مالک خوش ہو جائے گا، کمال والے معاملات ہو جائیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے اندر ہیں یہ ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ برہان والصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نماز ہے یہ دلیل ہے تیرے لیے، برہان ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تو ڈال ہے، اور سرکار فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں تو دیتا ہے وہ تیرے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، ایسے تیرے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صدقہ خیرات گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو یہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہی سب کچھ کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک مسکین نے سوال کیا، روزے کا معاملہ تھا، گھر کی صورتحال ہے، ایک مسکین نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کو روٹی دے دی جائے۔ باندی نے کہا کہ جناب وہی روٹی ہے جسے روزہ افطار کرنا ہے، مہربانی فرمائیں۔ فرمایا نہ دے دو، اللہ خیر فرمائے گا، ہمارا سبب بن جائے گا۔ روٹی کا وقت ہوا، افطاری کا وقت ہوا تو وہاں سے گوشت آ گیا۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی یہ دیکھو اس سے یہ بہتر نہیں ہے، وہاں تو سادہ روٹی تھی اب گوشت بھی ساتھ آ گیا ہے۔ تو مالک کی راہ میں دینے سے مال کم کوئی نہیں ہوتا، بلکہ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 1,80,000 درہم بھیجے۔ 10 درہم ہونا جی اج تو 25,000 بنتا جی، 10 درہم ہون تو 25,000 اج بنتا ہے۔ 1,80,000 آپ نے بھیجے۔ آپ نے فرمایا پورے مدینہ منورہ کے اندر اعلان کر دو، پورے مدینہ شریف کے اندر اعلان کر دو۔
جتنے بھی غربا ہیں مساکین ہیں وہ آ جائیں، جتنے ضرورت والے ہیں آ جائیں۔ آپ نے سارے کا سارا 1,80,000 درہم شام تک دے دیے۔ افطاری کی بات ہوئی، اب یہ جملے سننے والے ہیں، افطاری کا وقت ہوا تو باندی نے کہا جناب 2 درہم رکھ لیتے نا، آپ 2 درہم رکھ لیتے تو پھر ہماری افطاری کا معاملہ ہو جانا تھا۔ آپ نے کہا تو یاد کرا دینا سی، مجھے چیتا ہی نہیں رہا۔ اللہ دی راہ تے دین وچ اتنے مگن نے، اصل ہے گل سنن والی بھی اللہ دی راہ تے دین وچ مگر اتنے نے، اپنا چیتا ہی کوئی نہیں۔ وہ یار اسی روزہ رکھیا، افطاری بھی کرنی، اپنا نہیں چیتا رہا۔ اللہ کی راہ میں دینے میں سکون اتنا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے وہ راضی اتنے ہیں، وہ سمجھتے نا یہی تو سب کچھ ہے۔ 1,80,000 درہم دے دیے، وہ سارا دن ورتا دے رہے، چیتا نہیں رہا اپنے واسطے بھی کوئی شے رکھنی ہے، اور روزہ کھولن واسطے 2 روٹیاں ہی رکھ لیے۔ اور بی بی نو کہنے لگے اللہ دی بندی تو چیتا ہی نہیں کرایا، جے تو چیتا کراندی تھی ارسی رکھ لینے ہے 2 درہم، وہ جو روٹی دے کھاندے۔ اتنا اللہ کی راہ میں دینے کا شوق ہے، یہ جذبہ اور ذوق ہے۔ یہ تو وہ تھا جو ان پر فرض نہیں تھا، جو لازم نہیں تھا۔ یہ جو عشر ہے نا جی، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور عشر دینے سے مال کم نہیں ہونا، مال پاک ہونا ہے۔ مصیبتیں جانی ہے، پریشانیاں جانی ہے، تکلیفیں جانی ہے۔ اللہ کے بندو اپنا جو ذمہ ہے یہ پورا کرو، جہاں پر آپ راضی ہیں نا جی وہاں پہ دے دیں۔ وہ آپ کی دور کی کوئی بہن واقعی شریعت کہتی ہے اس کو لگتا ہے اس کو دے دیں، آپ کا بھائی ماڑا ہے اس کو دے دیں، آپ کا محلے دار ماڑا ہے اس کو دے دیں، کسی کی دوائی کا انتظام نہیں ہوتا اس کو دے دیں، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے اس کو دے دیں، کسی کے گھر کے اندر کسی قسم کی بیماری پریشانی آ کے اس کو دے دیں، جو حقدار ہے اس کو حصہ اپنا ضرور نکالیں۔ بعض بندوں کو نا جی معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتا نا مولوی صاحب بیان تان کرتے ہیں مدرسے واسطے منگتے ہیں، اور نیکر پیا اللہ دے بندے نہ دو مدرسے، نہ کڑیاں والے مدرسے دیو نہ مڑیا، اپنا فرض تے پورا کرو، جتھے تسی راضی اتھے دیو، لیکن دو ضروری فرض جے لازم جے گنجائش کو نہیں جے۔ پھر اسی کہنے ہیں فلاں نقصان ہو گئے، فلاں نقصان ہو گئے۔ حضرت عمر پاک فرماندے نے خشکی تے تری دے اندر جدوں بھی مال ہلاک ہوندا ہے وجہ ہے کہ یا عشر نہیں دیتا یا زکات نہیں دیتی، وجہ ہی ہے، اور کہندے نے کوئی نہیں وجہ۔ اللہ دے بندیو، اللہ کہندا ہے جس کو تسی میری راہ تے دو گے نا یہ تہاڈا مال پاک ہو جائے گا۔ زکات دا مطلب ہے مال نو پاک کرن والی، عشر دا مطلب ہے زکات نو مال نو اپنی شیواں نو پاک کر، تے شیواں پاک ہو جان گیاں، پتر ساڈے پاک کھاون گے، تیاں پاک کھاون گیا، ماں پیو پاک کھاون گے، جدوں وہ بیماریاں والا کھاون گے۔ اچھا ساڈے واسطے بیماری ہے جڑا امیر بندہ ہے، تے غریب بندے واسطے شفا ہے۔ یہ نا جتنی بھی زکات کا اوپر والا ہے، زکات کا حصہ اللہ رب العزت نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو واضح کر دیا، یہ بیماری ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ میل کچیل ہے، گندگی کا مال۔ ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اسی وجہ سے صداقت تو کھا نہیں سکتے، سرکار کا جو عالی نسب ہے وہ ورا الورا ہے، تو اس کو میل کچیل نہیں دیا جاتا، اس کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں ہماری اولاد کھائے گی نا وہ بیماریاں کھائے گی، یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، عشر نہیں دیں گے، بیماریاں کھائے گی۔ ہم اپنی اولاد کو کیوں بیمار کریں؟ اچھا پیسے اتنے نکل جاتے ہیں، یہ ذہن ایک بار نا وہ لکھ پورے پچھلے سالوں کا حساب لگا کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ڈبل نکل جائے۔ آپ نے تو 20 بوریوں پر 1 بوری اللہ کی راہ میں دینی تھی، وہ جڑا پتر بیمار ہویا اتنے تسی پتہ نہیں کنے پیسے لا بیٹھے ہو، وہ زنانی تے پتہ نہیں کنے پیسے لا بیٹھے ہو، کئی پیسے۔ اچھا ہویا کی یہ وہ تویز نہیں کسے پائے، وہ جڑا گندگی والا مال سی نا جی وہ تہاڈا نہیں سی، وہ سی غریباں دا، یتیماں دا، تسی آپ کھاندے رہے ہو تے زنانی نو کھواندے رہے ہو۔ وہ اصل وہ مال کھا کھا کے دی طبیعت خراب ہوگی، ڈاکٹر کہندا سمجھ ہی نہیں آندی، انہوں سمجھ کتھے آوے؟ یہ تے سارا اللہ دا حق ماریا گیا ہے، یتیماں دا حق ماریا گیا ہے، فقیراں دا حق ماریا گیا ہے۔ کسے نو آکھو ہاں والا فلان چودھری جڑا ہے فلان زمیندار وہ یتیم دا مال کھاندا ہے، تسی کہو توبہ 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 توبہ، وہ یتیماں دا مال، نا اسی بڑے پیڑے، اسی بڑے گندے، لیکن یتیماں دا مال اسی نہیں کھانا، وہ یتیماں دا مال جے، زکات یتیماں دا مال جے، عشر یتیماں دا مال جے، ساڈا نہیں جے ہے۔ یتیماں دا مال پتراں نوں لیا کے کھواؤ گے تے کی ہونا؟ زکات ضرور کڈو، عشر ضرور کڈو، جتھے تہاڈا دل کڈو صحیح، وہی فرض جے، لازم جے، گنجائش کونی جے۔ ہر بوری اتے 20واں حصہ، 20 بوری، 19 اپنیاں، 19 اپنیاں تے 20 اللہ دی، کنا سستا سودا ہے۔ پاویں تسی جڑا وے کروڑ روپیہ لا کے خرچہ کر لے، خرچہ کوئی نہیں کڈنا، جتنی بھی آمدن ہوئی ٹوٹل آمدن اتے، ٹوٹل جتنی بھی تسی تھریشر دے پیسے کوئی نہیں کڈنے، وہ پڑھولے دے پیسے کوئی نہیں کڈنے، مشین دے پیسے کوئی نہیں کڈنے، مزاریاں دے پیسے کوئی نہیں کڈنے، کھاداں دے پیسے کوئی نہیں کڈنے، وہ اللہ نے گنجائش تے دے دیتی ہے پہلے ہی سانوں۔
اصل عشر دا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ، 20واں حصہ نہیں دا معنی ہوتا۔ اے جڑا اسی پانی مول خریدنے ہاں، اللہ فرماندا چلو ٹھیک ہے، نہ پانی مول خریدیا ہے، صرف انہاں نوں گنجائش دے دیو، لینا تے انہاں کول اپاں 10واں حصہ لیکن رہن دیو، انہاں کول 20واں حصہ لو، انہاں نے پانی مول خریدے۔ بنیاد پانی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، بنیاد پانی ہے۔ جہاں پہ پانی فری کا ہے وہاں پہ عشر 10واں حصہ ہے۔ اے پکھر والی سائڈ تے جائیے نا جی، تو اتنے بالکل چنے اسی طرح انہوں سٹ دیں، بارش آمدی تو بڑے سونے ہو جاندے ہیں، انہوں نے 1 روپیہ پانی کا نہیں لانا پہنتا۔ بنیاد پانی، کھاد وغیرہ شامل نہیں ہے، بنیاد پانی ہے۔ پانی جہاں خریدا جاتا ہے وہاں 20واں حصہ ہے، جہاں پانی فری کا ہے وہاں 10واں حصہ ہے۔ اور ہر بندہ اپنی زکوٰۃ بھی گن کے حساب لگا کے پوری دے، عشر بھی پورا دے۔ جتنے مسئلے اور جتنی چیزیں بیان کی ہیں برکتیں وکری اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ پاک